حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ، تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی جو اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے تک آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی تھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کو بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن۔ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، ہالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں اسنیپڈ دیئر اے بلڈڈ پائن۔ بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے۔ سرخ لکڑی کی ہیل۔ اسپلٹ دیئر سم ٹیئرز ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائیڈ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے خطۂ اراضی پر جم گئی، جنہیں دو گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں۔ زمرد گھاس جو مصلوب تھی۔ اینڈ دا فریڈم پیٹریفائیڈ۔ ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی۔ آتاترک کا مجسمہ، استقلال یمینی۔ اے لو لاسٹ ان سمبولک اسمیل۔ پیار جو کھو گیا۔ ڈی جے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی۔ علامتی خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ انڈر ویچ دا لائنز ڈویل۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز، ہاں میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ اوبلسک کا نشان، کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ہالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ہالے کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی۔ پورے 6 حروف، ٹاکسم۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ ہالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا! آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ ہالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھیں۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے، تو اسی طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے 2 مگ گرما گرم کافی لے کر آئی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا، اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہالے، وہ اندر ہی آ گیا۔ اس نے سراسیمگی کسی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ ہالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عین ان کے سر پر آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لئیم شہیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔
جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو مثبت میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پر الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا، گو کہ رد عمل کے طور پر اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ چھبک چھبک جلدی جلدی حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھیں۔ کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سوکھ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹرز اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو، گلی میں لوگوں کے رش میں سے رستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی۔ برگر کنگ سامنے ہی ہے، جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پر کافی لوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھادھند طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کے دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر؟ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں نہیں، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہے ہیں، سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ؟ غسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش میں آمنے سامنے رکھیں۔